जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बिलाल अहमद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का व्लॉग बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। उसकी बुनियादी वजह एक तो सबसे बड़ी ये है कि जुम्मे की शाम को मैं कराची शहर से अंदरूनी सिंध की विजिट पर था और ये सोच रहा था कि जुम्मे की हेयरिंग हो चुकी थी ज़हीर केस पे, डेवलपमेंट्स जो भी आई थी आप तक पता चल गई थी, लेकिन मैं कराची शहर को छोड़ते हुए ये सोच रहा था कि हफ्ते की रात को और इतवार के रोज़ ये जो मुखालिफ कैंप है ये कौन सी स्टोरी को डेवलप करेगा। क्या बिल्कुल वैसे ही भंड मारेगा जैसे कि इन्होंने लास्ट सैटरडे नाइट और संडे को किया था, यानी कि किसी ने किसी को किसी के जरिए जहर देने की कोशिश की और जब इनको ये पता चला कि जी इनसे फाउल प्ले हो गया तो इन्होंने फौरी तौर के ऊपर उसको कवर करने की कोशिश की और कहा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। ना कोई एप्लीकेशन आई, ना कोई FIR कटी, ना कोई तहकीकाती कोई मुतालबा हुआ, ना सहाफती फॉरम के ऊपर कोई चीज़ आई। बिल्कुल सन्नाटा छा गया उसके बाद। तो सैलाब ज़दगान वाले इशू के ऊपर मैं बाद में बात करूंगा और उसके लिए तो अलग से व्लॉग मैंने बनाए रखे हैं। बिल्कुल जो मैंने सोचा था और जो मेरे जहन में था कि ये हफ्ते की रात को सप्तैन सकलैन इसी नौयत के नाम है, इनका खास पस मंज़र है और ये क्या तय कर रहे होंगे। और बिल्कुल एग्जैक्टली जो मेरे पास इंफॉर्मेशन इनके अंदर से आई थी कि इनके पास कोई मौजू नहीं है और सबसे बड़ा एक ऐसा मौजू ये क्रिएट कर सकते हैं जिसकी ना तरदीद होगी, ना वो अदालत की खबर होगी, ना वो मुलजिम उसकी तरदीद कर सकेगा और ना ही जिसके बारे में ये जिस जगह पर हम डिस्कशन करेंगे ना वहाँ से तरदीद आएगी। तो लीजिए हम हफ्ते की रात से इसको शुरू करते हैं और वो मौजू था जेल के अंदर की इत्तला। जेल के अंदर की इत्तला मैं पूरी गारंटी के साथ कहता हूँ और पूरे दावे के साथ कहता हूँ इनमें से किसी एक को नहीं मालूम कि ज़हीर जेल बैरक नंबर किन कैदियों के साथ मौजूद है, किसी एक को भी नहीं मालूम। लेकिन जाहिर है कि इन्होंने हफ्ते की रात ये तय करना था कि अगले दिन कैसे डॉलर कमाने, पैसे कमाने। मैं इस तरफ आता हूँ, लेकिन मैं एक दो बातें करना चाहता हूँ। मुझे कोई क्लिप किसी ने भेजा और एक स्कार्फ वाली कोई आंटी हैं और वो बड़े धीमे स्टाइल के अंदर बात करती हैं और लोगों को समझाती हैं कि ज़हीर केस में क्या हो रहा है और किस तरीके से मैनेज किया जा रहा है और कैसे कैसे हो रहा है। और उनका वो बता रही थी कि आजकल के बच्चे और बच्चियां जो है वो ऐसे हैं कि बहुत ज़्यादा एडवांस हैं, हमारे दौर के नहीं हैं और जब वो बात करते हैं तो तमीज़ और बदतमीज़ी में फ़र्क बहुत कम रह जाता है। मैं उनके बारे में एक दो चीज़ें आपको बताऊं। हज जैसा फरीज़ा जिसकी अदायगी के दौरान इंसान दुनिया का हर काम छोड़ देता है, हर काम छोड़ देता है और अपने रब से गिड़गिड़ाकर गुनाहों की तौबा, उसकी बख्शिश और अपनी ज़िंदगी को बदलने का वादा करता है। एन उस लम्हे के ऊपर वो वहाँ से पाकिस्तान के अंदर व्लॉग्स की उनको फिक्र थी कि आज ज़हीर केस में ये हुआ, ये वाला झूठ बोलना है और अगले दिन ये वाला झूठ बोलना है। मैं यकीन जानिए इसका गवाह तो मैं खुद हूँ इस चीज़ का, जो मेरे पास वॉइस नोट और सारी चीज़ें पढ़े हैं। एक बात मैं कहना चाहता हूँ, बच्चों की तरबियत, बच्चों को अच्छा खिलाना पिलाना, उनकी अच्छी रिहाइश और अच्छी तालीम, मैटर ये करता है कि आपकी ज़रिया आमदन जो है उसके जो ज़राए हैं वो हलाल हैं या हराम हैं। और मुझे पक्का इस बात का बिलीव है, मेरा ईमान है कि इंसान अगर झूठ बोल कर कमाए और अपनी औलाद को खिलाए, ख्वाह वो कितनी ही अच्छी तरबियत कर रहा हो, ना सिर्फ दुनिया में उसका आपको पता चल जाता है बल्कि आखिरत में तो आप होते हैं और दुनिया के अंदर आपकी औलाद आपके बारे के अंदर एक तसव्वुर लेके जाती है। और फिर कहने वाले कहते हैं कि इसने शायद अपनी औलाद की तरबियत के साथ साथ जो आमदन इसकी थी उसके ज़राए हलाल नहीं थे। और शायद हम भूल जाते हैं, हम ये समझते हैं कि हम जो झूठ बोलते हैं और झूठ के अल्फाज की अदायगी करते हैं तो इसको कोई नोट करने वाला नहीं है। ईमान होना चाहिए कि अल्लाह ताला ने ये जो दो फरिश्ते बैठाए हैं, जो आप सोचते हैं, जो आपके ख़यालात और जो आपके अल्फाज होते हैं वो आपके मुंह से जैसे निकलते हैं तो इस कायनात के अंदर जो रब का कानून है, यानी कि आप अच्छा सोचेंगे तो आपके साथ अच्छा होना शुरू होता है। आप किसी के बारे में बहतानबाजी करेंगे, इल्ज़ाम तराशी करेंगे तो इस दुनिया के अंदर ही उसके असरात आप पर और आपके करीब करीब लोगों पर और आपसे मुंसलिक लोगों पर आना शुरू हो जाते हैं। वो मुमकिन है मुझसे नाराज़ हों और मुमकिन है उनको ये मेरी बातें कड़वी लग रही हों, सकलैन हो, सत्तैन हो या इस किस्म के जो लोग हैं जो ये समझते हैं। मेरा ख़्याल है ज़राए आमदन और भी मुख्तलिफ हो सकते हैं।
محنت کی جا سکتی ہے اپنی فیلڈ کے اندر، لیکن کیا ضرورت ہے کہ آنے والی فیملیز یا اپنی فیملیز کو آپ جو ہے وہ جھوٹ کی ادائیگی کے ذریعے رزق کما کر ان کو کھلا رہے ہیں؟ آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ آپ ان کے ساتھ اپنی جو نسل ہے ان کے ساتھ آپ زیادتی نہیں کر رہے، اور یہ زیادتی کا بدلہ آپ کو پلٹ کر نہیں ملے گا؟ ذرا ٹھنڈے دل و دماغ کے ساتھ سوچئے گا، این ممکن آپ کو میری بات بری لگے۔ تو اب آتے ہیں بہت ہی امپورٹنٹ بات کی طرف۔ میں ظاہر ہے اندرون سندھ میں تھا، تو مجھے کچھ لوگوں نے وہ نوٹس بتائے اور وہ رپلائی بتایا کہ جو جعفری صاحب نے شیئر کیا، اور اس میں ذکر تھا کہ جی مدعی مقدمہ نے اپنی ہی بیٹی کے بارے میں یہ کہا ہے کہ اس نے فراڈ کیا ہے، چیٹنگ کی ہے، لہٰذا سو اینڈ سو سیکشن کے تحت اس کے اور اس کی کونسل کے خلاف جو ہے وہ مقدمہ درج کیا جائے۔ پہلے لمحے کے لیے تو میں بہت حیران ہوا، اور مجھے یقین نہیں آیا کہ یہ واقعی اس میں ہیں۔ پھر میں نے اس پہ غور سے اس آرڈر کو پڑھا، پھر اس کی ڈیٹس کو چیک کیا، پھر جج صاحب کے سائن دیکھے، پھر پورا کی پورا رپلائی دیکھا، تو مجھے یقین ہوا کہ نہیں، یہ اوریجنل ڈاکومنٹس ہیں، اور چونکہ 18 سال سے میں کورٹ رپورٹنگ کر رہا ہوں تو مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ فیک ڈاکومنٹس ہیں، یہ اوریجنل ہیں۔ پھر مجھے یہ اندازہ ہوا، میں نے کہا کہ این ممکن ہے کہ یہ ٹائپنگ ایرر ہو یا مسٹیک ہو سکتی ہو، لیکن پہلے پیراگراف سے لے کے اور پریئر تک، جو لاسٹ پیرا کے بعد جو پریئر شروع ہوتی ہے، اس کی جو کلوز شروع ہوتی ہیں، اس کو پڑھنے کے بعد میں حیران تھا کہ یہ ٹائپنگ ایرر بھی نہیں تھا۔ اور میں آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ جو کونسل ہوتی ہے وہ جب بھی کوئی رپلائی فائل کرتے ہیں تو اپنے جو بھی جو مدعی ہوتا ہے یا جو بھی اپلیکینٹ ہوتا ہے اس کو دکھاتے ہیں۔ ایرر ہے، 4 سے 6 لوگوں کی نظر سے گیا، 1 مہینے سے وہ داخل تھا، اس کے اوپر آرڈر ہو گیا، اس کے اوپر ہیئرنگ ہو گئی، لیکن اس وقت تک کوئی نہیں بولا، کسی کو نظر نہیں آیا انٹل انلیس کہ اس کو ڈسکلوز کیا جعفری صاحب نے۔ بہت ہی حیران کن ہے، اور جس نے سنا ہے وہ اس نے انتہائی افسوس کے ساتھ یہ کہا ہے کہ وہ باتیں، وہ دعوے جو اس کیس میں عام شہریوں کی جانب سے وہ ریزرویشن جو ظاہر کی جا رہی تھی کہ اس کیس میں اب ظاہر ہے کہ بچی کی محبت بہت دور رہ گئی ہے، وہ اس کو واپس لینا، یہ جستجو میرے خیال سے بہت پیچھے رہ گئی ہے، اور معاملات اس سے کہیں زیادہ گناہ انا کے، ضد کے اور انتقام کی طرف چلے گئے ہیں، اور یہ جو معاملہ آپ کو لگتا ہے یہ حقیقت میں نہیں ہے۔ اور اس جو یہ رپلائی فائل کیا گیا اس کے بعد تو اس کی انڈوزمنٹ ہے، اس کے علاوہ ہمیں کچھ اور نظر نہیں آتا کہ اس کے علاوہ کوئی مقاصد ہیں۔ ظاہر ہے یہ بالکل ایسی ہی ہے ڈاکومنٹس جیسا کہ اس کا 161 ڈسکلوز ہوا، اور اس کو روکنے کے لیے تک و دو کی گئی کہ کسی طریقے سے یہ پبلک نہ ہو، لیکن ظاہر ہے کہ اس کو جب کورٹ کا حصہ بنتا ہے تو اس کو ظاہر ہے پھر ہم لے کر آنا تو ہمارے لیے مسئلہ نہیں ہے، ہمارے لیے تو وہ مسئلہ بھی نہیں ہے جو آپ جس کو ٹائپ کرتے ہیں، کمپوز کرتے ہیں اپنے آفس کے اندر، تو ظاہر بات ہے وہ کہیں نہ کہیں تو آ ہی جاتا ہے ریکارڈ کے اوپر وہ ساری کی چیزیں۔ اور آج کل کی جو ٹیکنالوجی ہے اس میں تو واٹس ایپ جو کالنگ یا گروپ جو چیٹ یا گروپ کالنگ ہو رہی ہوتی ہے موضوعات طے کرنے سے پہلے اور یوٹیوب کے اوپر ڈسکشن کرنے سے پہلے، وہ بھی ساری کی ساری چیزیں ریکارڈ کا حصہ ہیں۔ گوگل تو آپ کے جو قدم ہیں جو آپ چلتے ہیں وہ تک ریکارڈ کرتا ہے، اور آپ کا موبائل آپ کے پاس ہے یا آپ کے پاس نہیں ہے گوگل یہ بھی آپ کو بتا سکتا ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ جتنے لوگ اس چیز میں اپنے آپ کو سیانے بن کر یہ چیزیں کر رہے ہیں، میرا خیال ہے کہ وہ جلد ان کو بے نقاب میرے خیال سے وہ ہونے والے ہیں، اور میں منڈے سے انشاءاللہ سے پوری کوشش کروں گا کہ وہ سلسلہ جو میں اپنی مصروفیات کی وجہ سے میں اس کو نہیں بنا سکا، جو 35 یوٹیوبرز کے خلاف، چونکہ اب یہ دیکھیں یہ کیس تو اس میں اب 1-2 سازشیں یہ ہیں کہ جوڈیشری کے خلاف کمپین یہ لانچ کریں گے ایک آدھ دن میں، دیکھیے گا آپ ایک آدھ دن میں یہ جوڈیشری کے خلاف ایک باقاعدہ کمپین لانچ کریں گے، تھریڈز دینا، ساری چیزیں کرنا، اس کے بعد ان کے کیا کیا اقدامات ہیں وہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ لیکن جو سب سے بڑی چیز ہے جو میں نے کہا تھا کہ 35 یوٹیوبرز کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے، اس میں بڑی پروگریس ہوئی ہے۔ اس میں 1 سے 2 یوٹیوبرز جو ہیں جن کے خلاف بیرون ملک کے اندر انکوائریز شروع ہو چکی ہیں، وہ ان ممالک میں نہیں جا پائیں گے، ان کے اوپر پابندی لگنے جا رہی ہے۔ کون ہے؟ میں بڑوں سے شروع کر رہا ہوں، چھوٹے تو خود بخود میں نے کہا نا، جیسے میں نے لائف میں کہا کہ یہ تو چٹکی والے کام ہے، یہ تو جب بھی پاکستان کے اندر جے آئی ٹی بنے گی اور جب بھی یہ میٹر جو ہے وہ کنسرن جو فورم کے اوپر آئیں گے تو ڈیفینیٹلی ان سب کی نہ صرف یوٹیوب چینل بند ہونے، بلکہ جتنا کمایا ہے انہوں نے، حرام کا پیسہ کمایا ہے، یہ بھی انہوں نے واپسی کرنا، اور بلکہ اس سے کہیں گنا زیادہ ان کو اپنے وکلا اور ان کو ضمانتیں کرانے میں لگنی ہے۔ اور مجھے اس پہ بلیو ہے، کیونکہ ظاہر ہے
پاکستان کے اندر پاکستان کے خلاف اس قسم کی نفرتوں کو پروان دینا، چڑھانا، اور پاکستان کا امیج دنیا بھر کے اندر ایک ایسا دینا کہ شاید پاکستان کے اندر لڑکیاں ایسی ہیں، ہر دوسری لڑکی کے ساتھ کوئی زیادتی ہوتی ہے، تاکہ پاکستان کے اوپر جو انٹرنیشنل جو رپورٹس پاکستان اینٹی پاکستان رپورٹس بنتی ہیں اس کی راہ ہموار کرنے کے اندر یہ سارے کے سارے لوگ شامل ہیں، جن میں یوٹیوبرز بھی شامل ہیں، جن کے اندر سو کالڈ ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ بھی شامل ہیں، جن میں موم بتی مافیا بھی شامل ہے، اور یہ پورا کی پورا ایک ریکٹ ہے جو کہ کام کرتا ہے۔ یہ ملک کے اندر علیحدگی پسند تنظیموں کا کام ہو، مائنورٹیز کے نام کے اوپر یہ پاکستان کے خلاف جو عالمی فورمز ہیں ان کے اندر پروپیگنڈا کرنا مقصود ہو، یا عالمی فورمز کے اوپر پاکستان کے خلاف نیگیٹو رپورٹس کو تیار کرنا ہو، تو یہ سارا ایک سرکل ہے۔ اور یہ سارا سرکل کیسے چلتا ہے، اور ان میں اچھے یوٹیوبرز جو تھے، جو مناسب قسم کے تھے، ان کو کیسے ورغلا کر، کیا کیا کن کن چیزوں کا جھانسا دے کر، اور کیا کیا بلیک میلنگ کر کر ان کو یہ مجبور کیا گیا کہ یہ بیانیہ اپنائیں، یہ ساری حقیقتیں میں آنے والے چند دنوں کے اندر آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں۔ تو اس بلاگ کے اندر آپ کی رائے کیا ہے ان یوٹیوبرز کے بارے میں، اور یہ جھوٹا پروپیگنڈا کر رہے تھے، اور جیل کے بارے میں پورے دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ یہ بیرک نمبر بتا دیں کہ کون سی بیرک کے اندر ظہیر اور شبیر ہیں، اور وہاں ہوا کیا ہے، کوئی آئی وٹنس بتا دے، کوئی کچھ نہ کچھ تو بتا دیں۔ چلیں یہ بتا دیں کہ سپرنٹینڈنٹ جیل کون ہے، ڈپٹی کتنے ڈپٹیز ہیں جو ڈسٹرکٹ سینٹر جو سینٹرل جیل کے جو ہے تعینات ہیں، اسسٹنٹ جیلرز کے نام بتا دیں، تو ان میں سے کوئی تو بتا دے۔ میرے خیال کوئی بھی نہیں بتا پائے گا، اور یہ شاید میرے خیال سے عدالتوں میں ثبوت چھوڑیں، یہ یوٹیوب کے اوپر کوئی ثبوت دے دیں، کیونکہ ان کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے۔ اور ایک وقت آنے والا ہے احتساب ہوگا، اور شاید مجھے لگ رہا ہے اور مجھے فیل ہو رہا ہے کہ وہ احتساب کا وقت آ گیا ہے۔ ان کو جواب دینا پڑے گا، ان کو مساجد میں اعلان کا جو نیگیٹو پروپیگنڈا انہوں نے جو معاشرے کے اندر خلاف کیا، پاکستان میں نفرتیں پیدا کرنے کے لیے کیا، ان کو یہ جواب دینا پڑے گا۔ ان کو یہ جواب دینا پڑے گا جو انہوں نے کہا کہ اغوا برائے تاوان ہوا۔ انہوں نے ان یوٹیوبرز کو گینگ کا الفاظ، اس کے پیچھے کون لوگ تھے جنہوں نے کہا کہ گینگ کہنا ہے، پھر کمسن بچی کہنا ہے، یہ سب ایک دن انشاءاللہ سے بے نقاب ہوں گے۔ اس سلسلے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار نیچے دیے گئے کمنٹ سیکشن میں ضرور تحریر کیجیے گا۔ ایک نئے ولاگ کے ساتھ جلد ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔